اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ قال الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرقب ولا زرع فلا یعلب صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ مولا امیر المومنین کے خطبات کے حوالے سے، ان کے اقوال کے حوالے سے اور بالخصوص نہج البلاغہ، جیسے کہ آپ صاحب کے علم میں بھی ہے، جو اس چینل کو جو ہے نہج البلاغہ کے نام سے ہے جانتے بھی ہیں، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ امیر المومنین کے وہ کلمات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو چیز شروع کرنے والے ہیں وہ کلمات قصار میں سے ہیں مولا امیر المومنین کے، جو مختصر ون لائنر کہہ رہے ہیں، جو دو سطر، ون سطر والے، ایک سطر والے جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں، کہ جہاں مولا امیر المومنین نے مختصر سے الفاظ میں جو چیزیں بتلائیں، وہ الفاظ یعنی آپ کے وہ اقوال زریں جو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمائے۔ آج پہلا قول جو نہج البلاغہ میں ہے مولا امیر المومنین کا، وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس میں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، اگر تم نے جو ہے وہ دور، وہ زمانہ جس میں فتنوں کا دور، فساد کا دور جو ہے اگر بندہ در کر لے تو تم نے اس میں ایسے رہنا ہے کہ جیسے ابن لبون۔ ابن لبون یعنی وہ اونٹنی کا وہ بچہ، یعنی جو 2 سال جو ہے وہ میں داخل ہو، تیسرے سال میں جا رہا ہو۔ مولا امیر المومنین جو ہے وہ تعبیر دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ اگر فتنہ و فساد کے دور میں اگر تم نے رہنا ہے تو ابن لبون کی طرح رہو۔ تو آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا زہر فیرقب، وہ ابن لبون ایسا کہ جس سے وہ سواری کے قابل نہیں ہے، ولا زرع فیحلب، اور نہ ہی وہ قابل اس لحاظ سے استفادہ ہے کہ اگر وہ مادہ ہے تو اسے دودھ بھی حاصل ہو، یعنی وہ 2 سال کا اٹھنی کا وہ بچہ جو کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ قابل استفادہ نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کیسی تعبیر جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جس دور میں اگر انسان موجود ہو اور وہ فتنوں والا، فساد والا دور ہو، تو اس کو ابن لبون کی طرح رہنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ حق اور باطل کے دور میں موجود ہوں، اگر جنگ حق اور باطل کے درمیان میں ہو رہی ہو، اس صورت میں اگر آپ درک نہ کر سکیں کہ حق کس کی ساتھ ہے اور باطل کون سا فرد ہے، تو اس فساد سے بچنے کے لیے جب 2 باطل قوتیں آپس میں جو ہے وہ لڑ رہی ہوں، فساد کا دور ہو، تو اس میں آپ کی طرف، اس انسان کی طرف، وہ حاکم وقت کے عنوان سے ہو یا جس عنوان سے بھی ہو، آپ سے استفادہ نہ کر سکے۔ اور اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کو، مولا کے قول کو، یعنی جب انسان کوئی بھی دور ہوتا ہے اس میں آپ وہ 3 جہتوں سے خالی نہیں ہے کہ اگر جنگ کا دور ہے، فساد کا دور ہے، یا پھر وہ دونوں حق کے اوپر ہوں گے، یا پھر وہ دونوں باطل کے اوپر ہوں گے، یا ان میں سے ایک حق کے اوپر ہوگا اور ایک باطل کے اوپر ہوگا۔ اب مومن کے لیے کیا فریضہ بنتا ہے کہ اس دور میں کیا کریں؟ جس آپ دورانیہ اس زمانے میں بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی جو صورت ہے کہ اگر حق کے ساتھ لڑ رہا ہے تو یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی، حق کبھی حق کے ساتھ لڑتا نہیں ہے۔ دوسری صورت یعنی باطل اور باطل والا مرحلہ ہے، یعنی باطل سے لڑ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں، اگر آپ کے بس میں ہے، اگر آپ اس فساد کو روک سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس فساد کو یا اس جنگ کو جس عنوان سے بھی، اور اس کی ضروری مثال ہے کہ بڑی جنگیں ہوں، انسان اپنے گھر میں بھی یہ چیز دیکھ سکتا ہے، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں بھی یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے کہ وہ بندہ اگر ایکٹیو ہے، اس کا کردار اگر وہ ایک چیز ہے، 2 قوتیں ایسی ہیں، 2 خاندان ایسے ہیں، 2 مومن ایسے ہیں جو ایک فساد کا باعث بن رہا ہے، اگر وہ روک سکتا ہے تو وہ روکے۔ لیکن اگر اس کے بس میں نہیں ہے اور اسے یہ بھی چاہیے کہ میرے خاموشی سے کوئی بندہ استفادہ بھی نہ کرے، تو مولا کی ارشاد کے مطابق مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو پھر ابن لبون کی طرح رہنا چاہیے، یعنی اس فتنے سے بچنا بھی چاہیے اور اس میں اس کا ہاتھ بھی ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے کہ وہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ نہ اس کے اوپر سواری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے اگر اونٹنی ہے تو اس سے دودھ نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح جو مومن ہوتا ہے فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، فساد کے جو دور میں، اسے اپنے آپ کو اگر روک سکتا ہے تو روکے، لیکن اگر روک نہیں سکتا اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک سائڈ پہ ایسے رہنا چاہیے کہ کوئی بندہ
اس جو باطل اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں وہ ملوث نہ ہو سکے. انسان کو پتہ ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل والا کون ہے. تو انسان مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس عنوان سے بھی جتنے اس کی بس میں ہے وہ کیا کرے, حق کی حمایت کرے اور باطل سے کیا کرے, روگردانی کرے اور باطل سے بیزاری کا اظہار کرے. خدا بندے منان سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس مولا کی فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.